السلام علیکم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ بلوچستان از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروونسز وین اٹ کمز ٹو دا اکنامک ریسورسز ایز ویل۔ امپلائمنٹ کی جب بات کی جاتی ہے اور خاص طور پہ ملک کی اوور آل جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے جو ریجن ہے وہ بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس طرف آپ کو افغانستان ملتا ہے، پھر آپ کو انڈیا ملتا ہے، دین یو سی دا چائنا از ٹیکنگ اوور دا ہول ریجن اور اپنا اکنامک انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن پاورز بھی اس پورے ریجن میں اپنا کنٹرول چاہتی ہیں، دے وانٹ ایکسیس ٹو دا سی ایز ویل۔ تو یہاں پہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا پاکستان کے جیو اسٹریٹجک موٹیوز کو پورا کرنے کے لیے اوور آل بلوچستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہو گیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریسنٹلی بہت زیادہ پیکیجز کا بھی اعلان کیا، اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن بھی کی۔ نہ صرف پیکیج اناؤنس کیے بلکہ آن گراؤنڈ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں کے نوجوانوں کو امپاور کیا جائے، وہاں کے نوجوانوں میں ایجوکیشن کو متعارف کرایا جائے، خاص طور پہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو لایا جائے۔ اس پورے بلوچستان کے ٹاپک پہ اور کامیاب جوان پروگرام کو جو ایکسٹینڈ کیا بلوچستان میں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب جو کہ فارمر وائس پریزیڈنٹ ہے FPCCI سے ان کے تعلق ہے، کالمنسٹ ہیں اور بزنس میں گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ آئی ہوپ یو ہیو ریکورڈ ویل۔ Then we have with us Colonel retired Mukhtar Bhatt Sahab جو کہ ڈیفینس انالسٹ ہیں۔ More than 2 decades he has been speaking on the issues of geostrategic importance۔ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ Then we have with us Mr. راشد مسعود صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں اور خاص طور پہ فائنینشیل مارکیٹس پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے اوور آل اکنامک سچویشن اور پاکستان میں ایک کی پروونس کی جیو اسٹریٹجک سچویشن اور خاص طور پہ اکنامک سچویشن پہ ایک ان کا تجزیہ جانے کے بعد بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ، مختار صاحب سب سے پہلے آپ سے اوور آل بلوچستان کی طرح امپورٹنس بتائیے گا ریجن میں۔ بلوچستان جو ہے ون آف دی ویری وائٹل پروونس فار پاکستان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں۔ اٹ از جسٹ لائک یو نو جو آکوپائڈ کشمیر کی صورتحال ہے ویسے ہی اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی ریسنٹلی مینشنڈ اباؤٹ بلوچستان۔ تو بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے مطلب ریلیشنز وغیرہ ہیں۔ دوسرا سب کی نظریں اس پہ ہیں جب سے کہ سی پیک کا اناؤنس ہوا ہے، تقریباً $46 بلین کا وہ ہے۔ لیکن اس میں جو بلوچستان کا جو کنسرن ہے وہاں کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو ایڈوکیٹ شیئر ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اب آبادی کے لحاظ سے 12.3 ملین ان کی آبادی ہے، لیکن 1,34,000 اسکوائر مائل ان کا ایریا ہے۔ تو دیٹ از دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان۔ بلکہ آپ یہ کہیں کہ 50% اگر وہ پاکستان ہم کہیں کہ وہ ہے تو وہ مناسب ہوگا۔ تو اس لحاظ سے جو ریسورسز ہیں وہ کبھی بھی ایلوکیٹ ان کو نہیں ہوئی ہیں، کبھی بھی ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہیں۔ ہم نے سردارز کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے پیسے جو ہیں اپنے اوپر ہی لگاتے رہے، عوام کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا فائنینشیل نہیں ہوا۔ جتنی جو سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں سب نے ہی مطلب یہ ہے کہ اپنا اپنا شیئر ڈالا ہے ڈیولپمنٹ کا، لیکن اتنا نہیں ڈالا جتنے اس کے۔ ابھی دیکھیں سونا وہاں پر ہے، تیل وہاں پر ہے، آئل وہاں پر ہے۔ کس چیز کی کمی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان جو ہے اس کے اوپر اگر $113 بلین کا لون ہے، تو اگر آپ ایک بھی اس میں سے جو نیچرل ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیے ہوئے ہیں کسی ایک کو بھی ایکسپلائٹ کر لیتے تو آپ کا یہ لون مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سردار لنکڈ پروونشل گورنمنٹ ہی بنائی گئی ہے لیکن ٹرکل ڈاؤن اکنامک ریسورسز کا نیچے نہیں آیا، کلاگ ہو گیا اوپر۔ They never bothered about the people۔ جتنی بھی زیادہ تر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تمام آرم فورسز جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے کی ہے۔ آپ ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ پرائم منسٹر کا، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ جو انڈر ڈیولپڈ پروونسز ہیں جہاں پہ کہ لوگ پریشان ہیں ان کے لیے، لیکن دس از اے ٹیمپرری سولوشن۔ یہ جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے کہ آپ نے لون دے دیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے خود اکنالج کیا ہے کہ بینک والوں سے شکایت کافی ہیں۔ تو آپ اگر لون لینے جاتے ہیں تو وہ ذرا آپ کو اس کو اسٹریم لائن کرنا بڑا اس کو بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اشتیاق صاحب آپ بتائیے کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے بلوچستان کو پروموٹ کرنا
اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ریسنٹلی پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا بلوچستان کے لیے, وائی از اٹ سو سگنیفیکنٹ؟ دیکھیے جیسے کرنل صاحب نے بھی کہا کہ بلوچستان از اے ویری ویری امپورٹنٹ پروونس ہمارا, اور اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے یہ ضرور کہا کہ وہاں پہ ہم کچھ کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے, مگر ٹو بی ویری فرینک میرا کئی بار جانا ہوا ہے گوادر کے اس کے اندر, اور میں نے دیکھا ہے گوادر میں ضرور ہم نے کچھ وہاں پہ سڑکیں بڑھ کے اچھی ہیں, مگر اگر آپ اندر کی طرف آپ جائیں تو لوگ بڑی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں, اور ان میں ایک احساس سے محرومی جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے. سمہاؤ جب وہ سندھ آتے ہیں اور پنجاب جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے, لوگوں کو مواقع بھی ملے ہیں اور نوکریاں بھی ملی ہیں, جابس بھی پرووائڈ ہوئی ہیں, مگر سمہاؤ ان کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے. اچھا وہاں پہ کافی عرصے تک کہ جب بھی افغانستان کے اندر پرابلم رہی اور انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ رہا افغانستان کے اندر, تو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے جو سرحد ہیں ہماری افغانستان سے ملتی ہیں, وہاں پہ انڈیا نے اپنے بیسس کونسل جنرلز کہتے تھے کہ کونسلیٹ ہیں وہ ایکچولی ان کے را کے وہ تھی اور اس سے وہ کر رہے تھے. کچھ دنوں پہلے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دن دہاڑے کیا ہوا سرینا ہوٹل کے اندر. مین کرنے کا صرف یہ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ کہ بلوچستان کے بارے میں جو ہے انسرٹینٹی کریٹ کی جائے. دیکھیے سی پیک کا جو پورا ڈپینڈ کرتا ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ بلوچستان پہ کرتا ہے, کیونکہ آ کے وہ گوادر سے ملتا ہے اور گوادر جو ہے مطلب اس کو کنیکٹ کر رہا ہے اور پھر وہاں سے وہ چلے گا. اور چین جو اتنی بڑی ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اس سے ون ون سچویشن فار چین اینڈ پاکستان بہت, کیونکہ اسے ایک ایکسس چاہیے کہ کل کو اگر بلاکیٹ کہیں پہ ہوتا ہے سی کا تو وہاں سے آئل کی سپلائی اس کو چین تک مل جائے. آج بڑا اچھا انہوں نے دورہ کیا, ایک تو اس موقع پہ گئے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تھا, تو ایک کرچیز چیز ہے کہ وہ گئے وہاں پہ اسپینڈنگ دا ہول ڈے, اور خاص طور پہ انفراسٹرکچر جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اسی سے جاب بھی پرووائڈ ہوتے ہیں, اسی سے وہاں پہ ڈرائی فروٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. مگر انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ روڈ نیٹ ورکس نہیں ہیں, تو آج وہاں پہ کافی روڈ نیٹ ورک جو ہیں وہ وہاں پہ اناؤنس ہوئے ہیں. احساس پروگرام جو تھا جو بڑا کامیاب رہا ہے, اور خاص طور کے اوپر یہ کامیاب جوان پروگرام جو ہے بڑا کامیاب رہا ہے. دیکھیں وہ چیزیں پرائم منسٹر نے کہی ہیں کہ جو میں نے کے پی کے اندر امپلیمنٹ کی تھی اور اس سے غربت کے اندر وہاں پہ کمی آئی ہے, جو کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کے پی کے اندر پچھلے 5-10 سالوں کے اندر کافی بہتری آئی ہے جو اب ہوئے ہیں, اور اب وہی چیزیں وہ پرائم منسٹر یہاں پہ اناؤنس کر کے جا رہے ہیں, اور اگر اس پہ عمل ہوتا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی حالات کے اندر بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. راشد صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ویل مائی ٹیک از سر کہ جیسے بات ہو رہی ہے پاکستان کا, تو کوئی بھی حصہ یا کوئی بھی چپا یا کوئی بھی گوشہ لیس امپورٹنٹ نہیں ہے سو ٹو اسپیک. اب جو بلوچستان کے مسائل رہے ہیں, اس کی پسماندگی کے ریزنز رہے ہیں, ساری چیز رہی, وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی نااہلی ہے. جو دیگر علاقوں کے لوگ ہیں, کراچی والے یا پنجاب والے, ان لوگوں نے ہماری ذمہ داری بنتی تھی, میں ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ دوز who are less educated, less privileged, ان کو ہمیں آگے لانا چاہیے تھا, انہیں ہمیں پیار محبت سے پڑھائی کی طرف, ہنر کی طرف راغب کرنا تھا. ہم اپنے دھندوں میں لگے رہیں, ڈیفینیٹلی ہر ایک کی اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہے. بلوچستان کو دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان آزادی کے وقت پاکستان کا حصہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, اپنی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ 1948 میں خان قلات نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے اس کو حصہ بنایا, اور ایک بڑا ایک فریجائل ایریا تھا جس کو بہت ہی آپ کو ٹریٹ کرنا تھا بہتر انداز سے, جس طرح انگریزوں نے اس کو ٹریٹ کیا, جس طرح آپ نے فاٹا کے علاقوں کو بڑے عرصے تک آزادی دے رکھی. اب پرابلم سارا کا سارا یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے وہاں پہ اپارٹ فرام اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, اس سے پہلے وہاں کا نوجوان اور وہاں کی آبادی بڑی پولیٹیکل سیوی ہے, بہت پولیٹیکلی سینسیٹیو ہے. ان کو ایک چیز کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں دیے جا رہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوور لیول کے اوپر, لوکل باڈیز کے اوپر اور نیچے یونین کونسل لیول کے اوپر الیکشن اختیارات دینے کا رواج تقریباً 70-72 سالوں میں سے 40 سال نہیں رہا, 45 سال. اب جب یہ نہیں ہوتی, ڈیسیشن میکنگ نہیں آتی, ان کے ریسورسز کا کچھ حصہ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام, ان کے پاس نہیں آتا, تو ان کو تو آپ نے ٹوٹلی ایکسکلوڈ رکھا رہا ساری چیزوں سے. اور اس کے بعد جیسے کہ یہاں پہ ہمارے سینئرز نے فرمایا کہ سرداروں کا ایک جو جمگھٹا اور ڈائریکٹ سرداروں سے ڈیل کرنا, ساری چیز کرنا, سوئی کے ریسورسز خزدار میں یا کسی اور گاؤں میں گیس نہیں ہے, لیکن وہاں سے
ہزاروں میل دور پنجاب کے علاقوں میں گیس آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں SNGPL بنا دی آپ نے, SSGC بنا دی, لیکن میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بلوچستان کی کوئی ایسی لوکل اتھارٹی ہو جو کہ وہاں پہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہو. آپ نے بلوچستان کوئٹہ گوادر کوسٹل ہائی وے بنا دی, لیکن بات یہ ہے کہ جو جہاں پہ اسکیٹرڈ ایریا ہے بہت زیادہ کم آبادی, جیسے کہ فرمایا انہوں نے, پرائم منسٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ فیصل آباد جتنی کانسٹیٹیوئنسی ہے اس کی نمبر آف پیپل اگر ہم دیکھیں, اس وجہ سے کوئی توجہ نہیں دیتا. لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ موجودہ جیو پولیٹیکل, موجودہ اکنامک اس میں امپورٹنس کے حساب سے اس کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ان کے لوگوں کو امپار کرنا پڑے گا ہمیں, چاہے سی پیک کے تھرو. سی پیک کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حکم الہیہ تو ہے نہیں, یا ایسی چیز تو ہے نہیں کہ 100% ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اور اس کے ہمیں پاس کوئی بلو پرنٹس بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے آئے گا. جو لوگوں کی یہ شکایت ہے, کسی بھی طریقے سے ہو, اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی چیزیں وہ کر کے ہمیں ان کو حوالے کرنا پڑے گا, اور ان کو وہاں کے نوجوانوں کو, وہاں کے لوگوں کو بااختیار بنانا پڑے گا. آپ کی پوائنٹ کو لے کے چلوں کرنل صاحب, دیکھیے جب بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے سیکیورٹی انفراسٹرکچر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جو بھی بڑا پروجیکٹ لگتا ہے 10-12 ارب کا, جو بھی پروجیکٹ لے کر آتا ہے, چاہے فارنر ہو لوکل ہو, وہی کہتا ہے کم از کم مجھے سیکیورٹی انفراسٹرکچر آپ فول پروف دیں. فول پروف سے مراد یہ کہ کم از کم اتنا ہو کہ آپ ڈیولپڈ سٹیز کے اندر لگانے کے بجائے میں یہاں لگا رہا ہوں تو آلٹرنیٹیو کے طور پہ سیکیورٹی ہو, میری انشورڈ ہو اتنی بڑی پراپرٹی. اب کب تک یہ کتنا انشور کر پائیں, اب تک اب کیا حالات کیا ہیں؟ آئیڈیل سچویشن دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی, اور بلوچستان جو ہے وہ ایک قسم کا ہب بنا ہوا ہے دشمنوں کے لیے. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, را ایجنٹس ہیں, TTP ایکٹیو رہی ہے, القاعدہ وہاں ایکٹیو رہی ہے, جو طالبان کی شورا گروپ تھی وہ بھی ایکٹیو رہی ہے. تو انڈر سچ سرکمسٹانسز جو ہے نا, یہ سیکیورٹی اپنی جگہ بڑھاتے رہتے ہیں, کیپنگ ان ویو دی تھریٹ. بارڈر سیکیور کر پائیں اب تک؟ نہیں, بارڈر تو سارے سیکیور ہی ہیں آپ کے, بارڈر تو سیکیور ہی ہیں. وہ جو انفلٹریشن ہوتی تھی نہیں, وہ تو انفلٹریشن میں نے جیسے کہا نا, آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے یہ جو اشتیاق صاحب نے ذکر کیا اس کا سرینا آؤٹ کا جو واقعہ ہوا ہے, تو TTP نے کہا کہ ہم نے کرایا, تو نیچرلی دے کم اکراس دی بارڈر. وہ تو جو 2100 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ مطلب ابھی فینسنگ اس کی ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں لوپ ہولز رہتے ہیں, مطلب آپ پورا گراؤنڈ نہیں کور کر سکتے. کچھ آپ ویپن سے کرتے ہیں, کچھ مین پاور سے کرتے ہیں. تو ویسے جو ہونے چاہیے سیکیورٹی, آپ دیکھیں FC وہاں موجود ہے, لوکل پولیس موجود ہے, اس کے بعد یہ سی پیک کے لیے 2 ڈویژن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لحاظ سے تو سیکیورٹی ہے, لیکن پھر بھی جب تک انٹرنل انریسٹ, جب تک وہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک دیکھیں کوئی بھی سازش جو ہے نا, کوئی بھی سازش جو ہے, کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے, جب تک انٹرنل لوگ نہ ملے ہوئے ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو ٹیکل کرنا ہے, جو کہتے ہیں جی ناراض بیٹھے ہیں, ان کا زیادہ وہ اس کے اوپر ہے کہ جی جو مسنگ پرسنز ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں مسنگ پرسنز میں بھی آپ جو دھماکے کرنے والے ہیں ان میں بھی کئی مسنگ پرسنز بھی موجود ہوتے ہیں. تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. کنٹرول کرنا اس طرح سے ضروری ہے کہ آپ ان کو, جیسے انہوں نے کہا, ان کو انوالو کریں. لوکل پاپولیشن ہے, جیسے انہوں نے کہا انکلوسیو گروتھ کی طرف آئے جائیں, بالکل ان کو آپ انوالو کریں, ان کے لیے آپ وہاں فیسیلیٹیز کریٹ کریں. جب وہ کام پہ لگ جائیں گے تو وہ دوسرا جو نیفیریس ایکٹیویٹیز ہیں ان سے وہ ہٹ جائیں گے. بالکل. تو ابھی جیسے یہ کامیاب نوجوان احساس پروگرام ہے, یہ پروگرام ہے, یہ دیز آر ٹیمپرری سولوشنز, دے آر ناٹ پرماننٹ. ہاں, بزنس ایکٹیویٹی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہاں پہ انڈسٹریز لگائیں. ٹھیک ہے, ہر ضلع کے اندر, ہر تحصیل کے اندر آپ کو وہاں پہ انڈسٹری لگانی ہے تاکہ لوکل جو پاپولیشن ہے انوالو ہو. جیسے آپ نے دیکھا یہ گوادر پورٹ کے اندر ابھی جو سی پیک کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں زیادہ پورشن جو ہے وہ چائنیز کا ہے, ان کی مین پاور آئی ہوئی ہے وہاں سے. تو آپ کا تو حق بنتا تھا ان کا کہ ان کو انوالو کرتے, تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اٹ گیوز رائز ٹو انادر احساس مرحومی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اشتیاق صاحب, آپ کا بہت اسٹرانگ بزنس بیک گراؤنڈ ہے, تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. بلوچستان ایز اے پروونس اگر آپ ایز اے بزنس مین دیکھیں
تو آپ کو کن کن ایریاز میں ہیوج اپرچونٹی نظر آتی ہے؟ اور اگر آپ رسک اور اپرچونٹیز کو انالیسس کریں کاسٹ اینڈ بینیفٹ، آپ کی کیا اپروچ ہوگی ایز اے بزنس مین کہ اگر آپ کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں، اینڈ دین واٹ وڈ یو لائک ٹو انکلوڈ ان یور بزنس پلان وین یو انویسٹ ان بلوچستان؟ دیکھیے ابھی جیسے ہم نے بتلایا کہ فرسٹ آف آل اس پہ تو ہم سب ایگری کریں گے کہ اٹس اے ویری رچ پروونس ان اے وے کہ منرلس بہت بڑی تعداد میں ہیں. ابھی جس کا ایک کمپنی تھی جو باہر سے آئی تھی، چلین کمپنی تھی، جس کے اندر بعد میں اس نے ہمیں صوبی کر دیا، روکیٹیک جو تھا انہوں نے خود ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ بلینس آف ڈالرز کے وہاں پہ گولڈ کے ریزروز جی ہاں جو آئے تھے، جن کو بعد میں ہم نے کینسل کر کے بھجوا دیا اور انٹرنیشنل کورٹس میں لے جا کے انہوں نے ہمیں سو کیا اور 8 بلین کا ہم پہ آیا ہے. اور جس نے کورٹ نے کیا تو اس کو انہوں نے پروف پیش کیے کہ کتنا ہم گولڈ یہاں سے نکالتے اور کتنا ہمارا اس کے اوپر حق، اس کے اوپر ان کو کمیشن ملتا. اینی ہاؤ تو یہ دیکھ لیں، گیس آپ دیکھ لیں وہاں سے اوریجنیٹ ہوئی تھی، گیس کے، آئل کا بھی آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی. تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی پوٹینشیل، جی ہاں جیمز کی بھی ہے، اور ماربل جو ہے وہ بہت بڑی، وہاں کے جو پہاڑ ہے ون آف دا بیسٹ ماربل جو ہے پروڈیوس کر رہے ہیں. تو کہنے کی چیز ہے کہ صرف وہاں پہ جو پرابلمس آئی ہے وہ سیکیورٹی کی ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے بزنس مین جو ہیں وہاں پہ جانا تھوڑا سا ہیزیڈنٹ ہیں یا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. مگر آپ دیکھیے پورے پروونس، یہ پورے ایریا کے اندر سناریو بہت چینج ہو رہا ہے. 1 مئی سے جو انخلا ہو رہا ہے امریکن فورسز کا افغانستان سے، جو کہ 9/11 پہ جا کے کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے اندر جو تکلیف ہو رہی ہے وہ انڈیا کو ہو رہی ہے. کیونکہ انڈیا نے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو انفلٹریشن چل رہی ہے، جا کے چیزیں کروائی جا رہی ہیں، اور یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اس کے اندر پیچھے جو ہے وہ را جو ہے اب ان کا وہ ایکسس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انڈیا اس وقت وہ ایکسپوز ہو جائیں گے افغانستان میں. ایگزیکٹلی وہ تو اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس چیز کے اندر انڈیا کہ ہم نے جتنی بھی انویسٹمنٹ انہوں نے کی تھی پاکستان میں، چاہے وہ بلوچستان میں کی ہو، چاہے انہوں نے کراچی میں کی ہو، چاہے انہوں نے ناردرن ایریاز میں کی ہو، وہ سب کے سب ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جی میں ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں گیا تھا اور میری کچھ چائنیز سے ملاقات ہوئی جو گوادر کا جو اس کو پروجیکٹ کا انچارج ہے، اور اس نے کہا، شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ اشتیاق صاحب جس دن آپ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے ہم آپ کو ہینڈ اوور کر کے چائنا چلے جائیں گے. ریزن بینگ کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ چائنیز کی سیلریز، ورکرز کی سیلریز ہم سے بہت زیادہ ہے. انفیکٹ چائنا میں اس وقت سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو نہیں ہے. ریزن بینگ کہ ان کی لیبر کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. دے آر لوکنگ فار سم مارکیٹ، جو پاکستان ان میں سے ایک مارکیٹ ہے. ویتنام میں انہوں نے بہت انویسٹمنٹس کی ہے، انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی کی ہے، دوسری جگہ کہ جہاں پہ چیپ لیبر ان کو جو ہے وہ میسر ہو. ایگزیکٹلی تو چائنیز کی بہت بڑھ گئی ہے ان کے یہاں، تو ہمارے یہاں تو اس کی 1/4 بھی نہیں ہے. دے آر، ہاں وہ ہم چاہتے ہیں مگر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم اپنے لوگوں کو اسکلڈ نہیں بنا رہے، ہم ان کو ٹرین نہیں کر رہے. مگر اب وہاں پہ سی پیک جب شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جی یہ فری زونز آ رہے ہیں، انڈسٹریل فری زونز آ رہے ہیں، جس کے اندر پاکستانی کمپنیوں کو بھی انسینٹیوز دیے گئے ہیں، وہ بھی انویسٹ کریں گے. تو ڈیفینیٹلی جی دیکھیے کراچی کا یا پنجاب کا ایک لڑکا جا کے وہاں پہ کام نہیں کرے گا، ڈیفینیٹلی ہمیں وہیں کے لوکل لوگوں کی جو ہے وہاں پہ ضرورت ہوگی. تو اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری صحیح ہوتی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی میرا پورا یقین ہے کہ یہ 1 مئی کے بعد جیسے امریکن کا انخلا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اب ان کا وہ اثر اور رسوخ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے صحیح وقت کے اوپر پرائم منسٹر گئے ہیں اور ایک ایشورنس وہاں پہ نیو جنریشنز کو دی ہے، لوگوں کو دی ہے. اور اگر اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو کیوں نہ مطلب یہ خطہ جو ہے وہ دوسرے پروونسز کی طرح ترقی کرے گا. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا راشد صاحب. یہ بہت ہی اسٹریٹجک ٹائم بھی ہے، لوکیشن بھی ہے، بیکاز جس طرح بتایا کہ امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، سو انڈین ایسٹس ایکسپوز ہو جائیں گے. سو اب ان کا جو انفلوئنس ہوگا انفلٹریٹ کرنے کا وہ نیچرلی ریڈیوس ہوگا. اس صورتحال میں بلوچستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. بڑی بات کی، لیکن صرف ایک شکایت رہی ہے میری بڑی لوکل لیولز پہ، وہاں پہ لوگوں سے ڈائلاگ ہوا ہے کہ ہم نے ہمیشہ بلوچستان کو تھرو دا لینس آف ریسورسز دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ عوام نہیں بستے، وہاں پہ لوگ نہیں بستے، وہاں پہ بھوک نہیں ہے. ہم کراچی بیٹھے ہوئے، لاہور بیٹھے ہوئے یا کہیں اور بیٹھے ہوئے یہی بات کرتے ہیں کہ جناب وہاں آئل ہے، وہاں گیس ہے،
اور یقین جانیے کہ یہ بات اگر ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے نا بڑے مزے سے ٹھنڈے کمرے میں، تربت یا خضدار میں آپ جا کے بات کریں، لوگ کہتے ہیں یار ہمیں معافی دو بھائی، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑو. ہمارا جو پرابلم سارا کا سارا یہی ہے کہ ہماری انٹر ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکی مین ٹو مین اور وومین ٹو وومین. ہم چیزوں کو اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اچھا ساحل ہے، وہاں پہ ہمیں تیل مل جائے گا، یہاں سے گیس مل جائے گی. وہاں کے ہیومن ریسورسز کی کیا قدر ہے، وہاں کے آدمی کی کیا قدر ہے، وہاں پہ لوگوں کا کیا ہے، وہاں پہ ہم کس طرح ان کو خوراک اور ان کو ملازمت کی اپورچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہاں ہم کس طرح وہاں کے یوتھ کو روک سکتے ہیں کہ وہ غلط کاموں سے جا کے بچے، چیزیں اس طرح کی نہ کرے. اب یہ جو بات آپ نے کہی کہ امریکہ کے جانے کی اور وہاں سے وڈرال کی اور ساری چیزوں کی، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے لیے ہمارے لیے تو ابھی بڑی اچھی اپورچونیٹی ہے کہ جو چائنا کا تبت والے ایریے کے اندر جو انڈیا سے جو ٹاکرا ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس نے بہت بڑی فورس اپنی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی توجہ، ان کی فورس، اور ابھی یہ بات ہمارے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے آئی ہے کہ اب پاکستان کے بارڈر کے اوپر ریشو بٹوین دا پاکستان اینڈ انڈین آرمی از 1:1 اور بعض جگہ پہ اس سے بھی کم ہو گیا ہے. تو وہ اب ڈائلاگ کے لیے آ رہے ہیں. تو اگر یہ ڈائلاگ کے لیے آ رہے ہو اور اگر ہم یہاں پہ بلوچستان میں اپنا ایک انیشیٹو اسٹارٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3,300 کلومیٹر کی روڈیں بنیں گی، 600 بلین کا سارا جائے گا، اللہ کرے ہو جائے، کیونکہ میں گواہ ہوں اس چیز کا. ایٹ لیسٹ میری زندگی میں یہ ہوا کہ آغاز تحفظ حقوق بلوچستان بھی چلا تھا، زرداری صاحب لے کر آئے تھے، اور بڑے اچھے پوائنٹس تھے اس کے، کہ جس میں پولیٹیکل پوائنٹ بھی تھے، اکنامک پوائنٹ بھی تھے. لیکن 8 مہینے اس کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور 1.5-2 سال بعد جا کے پتہ چلا کہ آؤٹ آف 61 پوائنٹس میں سے صرف 14 یا 15 کے اوپر پارشلی عمل ہوا. اس کے ابتدا کی گئی سردار مینگل صاحب کے بیٹے کو، اختر مینگل کو رہا کروا کے. the starting point was fabulous، بہت زبردست ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. مگر اس کے بعد جب آپ کے پاس بجٹ پہ خسارہ آنے لگتا ہے، آپ کی پرائیورٹیز الگ ہو جاتی ہیں، آپ کی لالچ بڑھ جاتی ہے، تو پھر جو چیزیں فوکسڈ کرنے کی، اور پھر ڈیو ٹو ون اینڈ ادر ریزنز لوگ آ کے منع کرتے ہیں کہ جو آپ پولیٹیکل ڈائلاگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ناراض لوگوں سے، ہمارے ہی لوگ ہیں. اور میں صرف ایک بات ہمیشہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے ریسورسز کے لینس سے دیکھنا چھوڑ دیں. اس کا دیکھیں کہ عام آدمی بستا ہے وہاں پہ، بھوکا پیٹ ہے وہاں پہ، ایک معاشرے کا ستایا ہوا آدمی ہے، اس کے گھر میں بھی مسئلے ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں، بڑی بڑی جگہ یونیورسٹیز بہت کم ہیں، پرائمری اسکول کی گنجائش نہیں ہے. وہاں پہ پہلے یہ کریں، اس کے بعد ریسورس کی بات کریں، ساری چیزیں ہمارے فیور میں ہوں. لیکن ہم اس چیز کو اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں. ایک بہت اچھا موقع ہے جو یہاں بات ہوئی کہ اس وقت جب چائنا نے انگیج کیا ہوا ہے انڈین آرمی کو، اور پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ اس اپنی پوزیشن کو سمٹ کرے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے، عوام ٹو عوام بات کرے، مین ٹو مین بات کرے، ریسورسز کے لینس سے دیکھنا چھوڑے. انڈیا کو اس بات پہ اگری کیا جائے کہ ہمارے علاقوں میں انفلٹریشن نہ کروائی جائے، جو کہ ابھی وہ اگری ہو رہے ہیں انٹیلیجنس لیول کے اوپر. جو نیوز آ رہی ہیں، میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہوں، لیکن جو نیوز آ رہی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس بات پہ اگری ہو رہے ہیں کہ مداخلت، عدم مداخلت کی طرف وہاں کے جو بڑے بڑے انٹیلیجنس کے کریکٹر ہیں، راک کے اور اس کے سارے باتیں کر رہے ہیں ہم سے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب جیسی بھی ہوئی یہ اپورچونیٹی ہے ہمارے پاس، تو جس طرح بھی آئی ہے یہ ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے. نہ صرف یوٹیلائز بلکہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. اور اب ہمارے ریسورسز وہاں جانے چاہیے جہاں ان کی عدم مداخلت کی وجہ سے ہم اپنے حق میں راہ ہموار کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوشش تو کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی 8 ارب روپے ڈسبرس کیے گئے 10,000 ینگسٹرز میں بلوچستان کے اندر. نہیں یہ بہت اچھی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو پرائمری اسکولز لیول کے اوپر، سیکنڈری اسکول، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ صرف سب کچھ گورنمنٹ کرے گی، بہت سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے، گورنمنٹ کا ریسورس پول بڑا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کماتی بھی بلوچستان سے وایا PPL، SSGC اور SNGPL، یہ 2 بڑی آرگنائزیشنز ہیں جس کے تھرو بہت وہ ہوتا ہے. اور پھر ایک کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسمگلنگ سے بھی بینیفٹ ہوتا ہے. بٹ بات ساری کی ساری یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ ریسورسز عام آدمی کے ہاتھ میں ایز اے ٹیسٹ کیس دے کے دیکھنا ہے. وہاں پرابلم سارا یہ ہوتا ہے کہ کراچی سے بندہ جاتا ہے، بولتا ہے، یا لاہور سے جاتا ہے بندہ، یا اسلام آباد سے جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار میں خرچ کروں گا اور میں بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے ہوتا ہے. یا کسی سردار کو دے دیا جاتا ہے. اب اس کے سردار کی پرائیورٹیز، سب کاسٹ سرداروں کے قبائل کی، یہ ساری چیزیں بڑی وہاں پہ، جیسے بٹ صاحب نے کہا، تحصیل لیول پہ، اور اس لیول کے اوپر ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا. اسکول کے انویسٹمنٹ، لوگوں میں انویسٹمنٹ. پاکستان کا المیہ یہ ہے، جو بات ہوتی ہے نا انڈسٹریلائزیشن کی، تو المیہ یہ ہے کہ اسکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہوتا.
ایپل کے CEO نے ٹم کوک سے پوچھا گیا امریکہ میں کہ یار آپ ساری انڈسٹریز اپنی چائنا لگا رہے ہیں، تو اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا کہ ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں، مولڈنگ کی ایک مثال ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے. میں یہاں پہ بندہ پوچھتا ہوں کہ اس کے ریسورس کے لیے بڑی مشکل سے مجھے 1 یا 2 ملتا ہے. چائنا میں وہ میں اسٹیڈیم فل آف پیپل آئی کین گیٹ اٹ. صحیح ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو اس طرح ڈیولپ کرنا پڑے گا. تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ لبرل آرٹس میں، سوشل سائنسز میں، لیکن ایک ایسی اسکل جو کہ موجودہ دور کے اندر ہمیں ضروری ہے. اب دیکھیں مائکرو پروسیسر اور چپس کے انڈسٹری دنیا میں $500 بلین کی ہوگی. میں ڈیفنس سیٹ کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی کہ کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ ایون کراچی یا لاہور میں ہی بنا لیں کہ جس کی وجہ سے کوئی لوگ ہمارے پاس آئے. اس پہ ڈسکس بالکل کرتے ہیں. کرنل صاحب، میں یہ جو پوائنٹ انہوں نے اس سے پہلے ہائی لائٹ کیا تھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہا ہے. اس کے پیچھے ان کی مجبوری ہے. بیکاز جس طرح انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں ویک ہو رہے ہیں، اس کے بعد کرونا کی وجہ سے کافی اکنامک ڈیمیج ہو گیا وہاں پہ، اوور آل اکنامک گروتھ اسٹائفل ہو گئی ہے کافی. دین دے موو فارورڈ، دین چائنا نے انگیج کیا ہوا ان کو اوپر. تو دیز آر 3 reasons why they are engaging with you. What's your take? آپ کو پتا ہوگا کہ لائن آف کنٹرول پہ پچھلے سال تقریباً مور دین 135 کے قریب وائلیشنز ہوئی تھیں. جی. ابھی بٹوین 2 DGMOs ان کی بات چیت ہوئی. صحیح. ادھر انڈیا اور چائنا کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے چائنیز نے پورشن چھوڑ دیا، فورسز نکال دی. صحیح. تو یہ ایک اوور آل جو گلوبل سینیرو ڈیولپ ہوا ہے، یہ اس کے تناظر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے پیار آ گیا اور انہوں نے وائلیشنز بند کر دی ہیں. صحیح ہے. یہ پیچھے سے اس کی ڈور چلی ہے وہاں سے. جو سپر پاور ہے اس نے مطلب یہ سینیارو آپ کے لیے بنایا ہے. تو ابھی دیکھنے ایک بھی وائلیشن نہیں ہوئی ہے پچھلے 2-3 مہینے سے LOC کے اوپر، ورنہ روزانہ آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ فائرنگ دونوں سائڈ سے ہوتی تھی. تو یہ تو ایک جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن ہم کو اس میں زیادہ خوش فہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہیز ناٹ یٹ ریکنسائلڈ ود اس. پچھلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جنرل مشرف نے کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، مطلب ایک بہت اچھا ایک ماحول بن گیا تھا اور امید چل رہی تھی کہ بھئی معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو وہ اٹو ٹنگ کہہ کے، اور جو اس نے پوزیشن موجودہ آرٹیکل 370 370 اور 35A کر کے اس نے سٹیٹس تبدیل کر دی. تو پرائم منسٹر نے یہی کہا ہے نا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اس کو ریووک کرو، ختم کرو اس کو. جو اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سارا. وہاں بھی اندھی لگی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے ابھی بھی ان حالات میں، جب کہ وہ ہمارے ہاں ادھر ایجنٹ بھیجتا ہے، سرونگ آفیسر آتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ریسٹ. ابھی ان حالات میں what do you recommend should be the key measures جو کہ پاکستان کو لینے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچستان کا ایریا ہے نا، یہ بڑا وولٹائل ہے. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کو پیس میں لانے کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے، جو لوکل لوگ ہیں نا وہاں کے، ان کو آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا، ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. جنہوں نے بھائی نے بات کی ہے کہ آپ ان کو انوالو کریں نا. اگر آپ ان کو مطلب ایز اے کالونی ٹریٹ کریں گے تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جتنے فنڈز الاٹ کرتے ہیں اس کی وہ آپ الاٹ کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو، وہ آگے پھر آپس میں ہی بندر بانٹ کر لیتے ہیں. تو نیچے تو جاتے ہی نہیں ہیں نا. ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی آپ کو جو ہم فنڈ دے رہے ہیں، کتنے اسکول کھولے ہیں، کتنی ڈسپینسریاں کھولی ہیں، کتنے روڈ نیٹ ورک آپ نے بنائے ہیں، کتنے کالج کھولے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں کھولی ہیں، کیا مطلب آپ نے کیا پیسے کا کیا ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سیکٹری پکڑا گیا تھا، 84 کروڑ روپیہ اس کے گھر سے کیش برآمد ہوا تھا. کراچی سے مشینیں گئی تھیں نوٹ کرنے کے لیے. تو صورتحال تو یہ ہے وہاں پر. تو مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں کیا ہے، انسرٹنٹی ہے. جو PTI کے اپنے جو ممبر ہیں وہ جام کمال کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ انریسٹ ہے. تو جب تک یہ مطلب
انٹرنل پیس نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو آگے چل نہیں سکتے نا. کوئی بھی آپ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, I got your point. میرے ساتھ آن لائن موجود ہیں بشرا ازن صاحبہ جو کہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی اور انفارمیشن منسٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں. السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام. اچھا بشرا, ہمیں یہ بتائیے کہ بلوچستان کے دو بڑے ایشوز تھے. ایک تو کور ایشو یہ تھا کہ لوکل جو عوام تھی اس میں موٹیویشن کی کمی تھی, اینڈ دین اس کو انٹرنلی ڈرائیو کرنا گروتھ کی طرف, پروونشل گروتھ کی طرف, وہ ایک بڑا ایشو تھا. دوسرا تھا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا, کہ اکنامک ریسورسز ٹرکل ڈاؤن نہیں ہونی تھی عام عوام تک. اس کے اوپر کیا پروگرس ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, اور ریسنٹلی پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں بھائی, اگر دیکھا جائے تو سی ایم بلوچستان جو 2.5 سال سے کام یہی کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہماری نچلا طبقہ ہے, پور لوگ ہیں, ان کو اوپر لانے کے لیے کوشش کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور اس کے لیے کافی عمل درآمد بھی ہو چکا ہے کام. اور جس سے اگر دیکھا جائے سب سے امپورٹنٹ کام جو ایک انرولمنٹ فنڈ کا کیا تھا, جس میں سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو تب پیش آتی ہے جب کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ان کے پاس چاہے وہ مڈل طبقہ ہو یا اس سے نیچے طبقہ ہو, تو ان کی جتنی بھی بچی کچی آمدنی ہوتی ہے وہ اس بیماری میں چلی جاتی ہے. تو انرولمنٹ فنڈ کے تھرو اب تک ہم لوگوں نے تقریباً 700-800 ان مریضوں کا علاج کیا ہے جو کینسر, لیور اور لیور ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کے پیشنٹ تھے. تو یہ ڈائریکٹ ریلیف ہوتا ہے عوام کو, جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے. اسی طرح پرائم منسٹر صاحب جو آج آئے تھے تو وہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا, جس میں انہوں نے ڈائریکٹ چیک تقسیم کیے اور موٹیویٹ کیا ینگ یوتھ کو تاکہ وہ اپنے بزنس کر سکیں اور آگے اپنے روزگار کو بڑھا سکیں. کیونکہ جاب ظاہری باتیں اتنی نہیں ہے کہ سب کو جو ہے گورنمنٹ جاب ملے. تو اچھا ہے کہ کاروبار اور ان چیزوں کو آگے موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے جو اسپیشلی بلوچستان کی عوام ہے, تاکہ یہ کہ یہ بزنس کی فیلڈ میں آگے بڑھیں اور آگے آئیں, چاہے وہ چھوٹی دکان سے لے کر چھوٹا سا اپنا ایک بزنس لے کر آگے موٹیویٹ ہو, بڑھیں, اپنی فیملی کو وہ سپورٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج 3 اہم شاہراہوں کا بھی افتتاح کیا, جس میں انہوں نے کوئٹہ بائی پاس اور نصیر آباد بائی پاس اور زیارت کچھ موڑ ہرنائی اس کی روڈ جو ہے اس کا افتتاح کیا, جو بہت ایک اہم پچھلے 15 سالوں میں 1100 کلومیٹر کا وعدے کیے گئے تھے اور صرف خالی کھلی وعدے تھے کہ یہ روڈیں بنیں گی, لیکن 1100 کلومیٹر 15 سالوں میں نہ بن سکی. لیکن ان 2.5 سالوں میں 350 کلومیٹر جو ہے وہ روڈ بلوچستان کی بنی. اور جب کنیکٹیوٹی ہوگی تو آبویسلی جب ایک دیہات سے شہر کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو آبویسلی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, اور اسی طرح روزگار بھی آگے آئے گا, اسی طرح سے معیشت آگے بڑھے گی, فارمرز آگے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. بشرا صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ کسی بھی پروونس کی گروتھ کا تعلق ہوتا ہے ہیومن ریسورس کی گروتھ سے, اور ہیومن ریسورس یا نوجوانوں کی گروتھ کا تعلق ہوتا ہے ان کی تعلیم سے, تو یہ بتائیں گے کہ صوبے کے اندر جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے اس میں کیا اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس شو کرنے کے لیے کہ جہاں پہ یونیورسٹی یا اسکول کا قیام کیا ہو یا کوالٹی آف اسکولنگ امپروو کی گئی ہو؟ تھوڑا تعلیم پہ تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا. جی بہت اچھی بات آپ نے کی. اب تک ہماری جب سے گورنمنٹ آئی ہے تو 18,000 جابس ہم نے صرف ایجوکیشن میں دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا اگر نہ ہو تو ادارے کھلے بھی ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری یونیورسٹیز 7 بن چکی ہیں جو اب تک فنکشنل ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا جو کیڈٹ کالجز ہیں وہ 15, جس میں اب 5 فنکشنل ہیں اور باقی بھی 7 فنکشنل ہیں اور باقی بھی تقریباً اسی سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کیڈٹ کالجز کے لیے ہمارے بلوچستان کے بچے دوسرے صوبوں میں جاتے تھے اور داخل ہوتے تھے. اب ضرورت ہی نہیں, اپنے ہی صوبے میں ہمارے بچوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالجز جو ہیں ان کا بھی قیام ہوا ہے, وہ بھی فنکشنل ہو گئے. پہلے صرف بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں ہوتا تھا, اب اور میڈیکل کالجز بھی بن گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ساؤتھ اور نارتھ اس میں پورے برابری کے ساتھ تمام چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں, ایون سپورٹس پہ بہت ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں, اور ٹیورزم کو, کہ ظاہری بات ہے دیکھیں ان تمام چیزوں سے روزگار بھی جڑا ہے, تعلیم بھی جڑی ہے, ہیلتھ بھی جڑا ہے. تو یہ آپ کی گورنمنٹ, ہمارا فرض تو سب کا بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو آگے لانا اور عوام کے لیے ان چیزوں کو جو ہے نا عام کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے بشرا صاحبہ, یہ تعلیم پہ تو آپ نے بہت اچھی اپڈیٹ دی. اب دوسرا اہم سوال ہوتا ہے کہ بزنس کو کس طرح فروغ دیا جائے.
کوئی بڑا کاروبار بلوچستان میں آ رہا ہے, فارنر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کی کیا اپڈیٹس ہیں کہ ادھر کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ گوادر کو اگر لے لیں تو گوادر آج سے 3-3.5 سال پہلے کیا منظر پیش کرا تھا, اور اب آپ گوادر کو جا کے دیکھیں تو گوادر ماشاءاللہ سے لائم لائٹ میں آ گیا, پوری دنیا گوادر کو جاننے لگی ہے. اس کا آپ اگر کرکٹ اسٹیڈیم ہی جا کے دیکھ لیں جو سی ایم جام کمال صاحب کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اور ان کی ایک سوچ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر مرین ڈرائیو پہ آپ چلے جائیں تو یو ول فیل لائک یو آر ان دبئی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سن سیٹ کلب پارک جو ہم لوگوں کا بنا ہوا ہے اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں 2.5 سال کی ڈیولپمنٹ جو نظر آ رہی ہے. تو اب انویسٹرز ہمارے ماشاءاللہ بہت حد تک گوادر میں آئے ہیں اور انویسٹ کر رہے ہیں, بہت سارے پلانٹس بن رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا شپ یارڈ جو ہے وہ 72 ایئرز بعد جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد یہ دوسرا شپ یارڈ ہوگا جو پاکستان میں بننے جا رہا ہے, جو ہمارے باپ پارٹی کا ایک بہت بڑا کمال ہے جس میں محنت کر کے ہم اس کو لے کر آئے ہیں, اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے اور بہت جلد اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. گوادر کے علاوہ بتائیے گا بلوچستان میں کیا ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بیکاز گوادر از لائک وہاں پہ چائنا کی بھی انویسٹمنٹ ہے, وہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ بن گیا ہے. اوور آل عام بلوچستان کی عوام کے لیے کوئی ود ان دا بلوچستان کوئی پروجیکٹس ہیں بڑے بزنس جہاں پہ آ رہے ہیں؟ گوادر میں ٹیکنیکل سکلز کے لیے بھی ایک ہم لوگوں نے, ہیلو جی بولیے. میں نے کہا گوادر میں ہم نے ٹیکنیکل سکلز کے لیے بھی ادارے کھولے ہیں جس میں ضروری نہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان بلکہ جو ان ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں ان کو بھی وہاں پر مختلف سکلز جو ہے سکھائی جا رہی ہیں, تاکہ کل کو جب یہاں پر بہت سارا آپ کو پتہ ہے کہ گوادر پورٹ کے حوالے سے کام ہونے جا رہا ہے اور بہت ساری جو یہاں انڈسٹریز لگنے جا رہی ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسکلڈ لوگ ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اسکلڈ لوگ باہر سے آتے ہیں, تو وائی ناٹ بلوچستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اسکلڈ ہوں, تو ہم اس پہ بھی بہت کام کریں. ٹھیک ہے بچہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. اشتیاق صاحب, ہاؤ ڈو یو سم دس اپ؟ نہیں, بڑی اچھی پازیٹیو باتیں کی ہیں, مگر زیادہ ہم دیکھیے بلوچستان ایک بہت بڑا ایریا ہے, جیسے کرنل صاحب نے بتلایا ہے. گوادر ٹھیک ہے, وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ گوادر کے اندر پنجاب سے کراچی سے بھی بہت لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, مگر ہم نے پورے پروونس کو بھی دیکھنا ہے گا. اور سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ گوادر سے ہٹ کے بھی ہم پروجیکٹس وہ کرنے, مگر یہ جو آج پروجیکٹ لانچ ہوا ہے جس میں انفراسٹرکچر جو ہے, لیکن آپ کو دبئی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ دبئی نے اگر ترقی کی ہے تو پہلے انفراسٹرکچر اس نے شو کیا اور اس کے بعد کی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی پہلے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور اس کے بعد انفراسٹرکچر کریں گے, تو میرے خیال سے وہ دبئی کا ماڈل از مچ بیٹر. جو اب ہمیں خیال آیا ہے کہ ہم وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ پوری توجہ دیں, جب اس پہ دیں گے تو ایف ڈی آئی بھی وہاں پہ آئے گی, نہ صرف پاکستان سے آئے گی بلکہ باہر سے بھی آئے گی. اور دوسری ہمیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر وہاں پہ صحیح ہوتی ہے, سیکورٹی ہمارے صحیح ہو جاتی ہے, تو بلوچستان کو آپ دیکھیے کہ اسکائی از دا لیمٹ. ٹھیک ہے سر, یور ٹیک آن دیٹ. ہاں, اس میں یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ایوری ڈیولپمنٹ از لنکڈ ود دی لا اینڈ آرڈر سچویشن. ٹھیک ہے, اور چاہے انسیڈنٹ جو ہیں وہ 4 مہینے بعد ریپیٹ ہوتا ہے, 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے, تو اس میں نے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں, مطلب انٹیلیجنس والوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, دے نو اٹ. آج کل سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس کو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. انوالو دیم, ان کو بٹھائیں اپنے سامنے. آپ کے آدمی ہیں, کوئی دشمن تو نہیں ہے نا, لوکل ہی ہے نا جو بھاگے ہوئے ہیں, جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, جو بمبارڈمنٹ کرتے ہیں, جو انوسینٹ لوگوں کو مارتے ہیں. ان کو بٹھائیں سامنے کہ بھائی تمہارا پرابلم کیا ہے, بتاؤ واٹ از یور پرابلم. جب تک آپ یہ چلائیں گے نہیں تو یہ جو تھریٹ ہے یہ ہمیشہ رہے گی, اور یہ تھریٹ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پھر آتے ہوئے کتراتے ہیں. ابھی جیسے مگر پہلے انہوں نے ایک ڈویژن لگائی اور چائنیز کچھ اغوا کر لیے لوگوں نے, ٹھیک ہے, کچھ 2-1 کو انہوں نے مار بھی دیا, تو وہ پھر ذرا تھوڑا ہم نے تو فورس بڑھا دی ہے, 2 ڈویژن کر دی ہیں, پھر آپ 3 ڈویژن کر دیں گے, پھر آپ 4 ڈویژن کر دیں گے. اس کی بھی اکنامک کاسٹ ہے, بالکل کاسٹ ہے, that you have to bear in the budget. This is not a permanent solution. permanent solution یہی ہے کہ انوالو دیم, ان کو بلائیں. اور دیکھیں
آج تک جب بھی پاکستان بنایا کہ وہاں کا چیف منسٹر کو پنجاب کا تو نہیں گیا، سندھ کا تو نہیں گیا، سینٹر کا تو نہیں گیا، وہ لوکل سردار ہوتے تھے نا. آپ کسی ایک کا بتا دیں جو نان سردار وہاں پہ پایا، تو ان سے سوال کریں کہ 70 سال میں بھی آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے، آپ نے کیا مطلب عوام کے لیے کیا ہے. عوام تو ابھی بھی ویسے برا حال میں ہے، کھانے کو ان کو نہیں ہے، پریشان ہیں، سخت برا حال ہے. تو یہ بڑے بڑے گاڑیوں میں پھرتے ہیں کرتے ہیں، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ آپ امپلائمنٹ کریٹ کریں، اپارچونٹیز کریٹ کریں. 18,000 اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے کچھ نہ کچھ تو سٹارٹ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ کو بزنس سینٹرز جو ہے کھولنے پڑے. دیکھیں یہ آبادی جو ہے نا، اٹس وائڈ اسپریڈ. پاکستان کا آدھا ایریا ہے وہ بلوچستان کا، اور پاپولیشن کم ہے. تو ہم جو ایلوکیشن کرتے ہیں وہ ریسورسز کے حساب سے کرتے ہیں. کیا کہ ان کی آبادی اتنی ہے، 12.3 ملین ہے، تو اس کے اوپر جتنا خرچہ آنا چاہیے. نو، یو شوڈ سی دیٹ ایریا جو ہے اسپریڈ ہے، کوئی گاؤں کہاں ہے. اب تو فارمولا چینج کر دیا سر، ہاں تھوڑا سا شروع ایک بہت عرصے تک آپ کی بات صحیح ہے کہ یہی رہا. تو اس کو آپ کریں، اس کو سب کو انوالو کریں، اور جو ڈیفیکلٹ ایریاز ہیں ان کو بھی وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کوئی ڈیولپمنٹ شو کریں. آپ دیکھیں جی، میرا سن تو وہی ہے، اور میں جو پہلے عرض کیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں بیٹھ کے ہم بلوچستان کو لالچی نگاہوں سے، ریسورسفل پلیس کی نگاہوں سے، یا اتنی معدنیات ہے، اتنا کاپر ہے، ریکوڈک کا تھا، فلاں تھا، یہ سب دیکھنا چھوڑیں. انسان کو انسان سمجھیں، ان لوگوں کو انگیج کریں، ہمارے بھائی ہیں وہ، ان لوگوں کو امپاور کریں. انگیج یعنی کہ یہاں سے یہ نہیں کہ چیف سیکرٹری یا پنجاب سے بھیج دے یا بلوچستان میں جو ہے سندھ سے بھیج دے اور اس سے کہے یار اپنے پاس رکھو اور جو کوئی بھی ایلوکیشن ہوگی تم کرو گے. آئی جی آپ لاہور سے بھیج دے یا کراچی سے بھیج دے اور اس کے بعد کہے یار سی ایم تو تمہارا بلوچستان کا ہی ہے، تو ریئل پاور نہیں جاتی ہے. وہاں پہ بہت سارے ایف سی کے بھی ایشوز ہیں، ساری چیزوں کے ایشوز ہیں. یہاں بات کی گئی انفراسٹرکچر کی، کہ یعنی کہ چکن اور ایگ والا ایشو کہ پہلے انفراسٹرکچر آ جائے یا ڈیولپمنٹ آ جائے. اب بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں اتنا نہیں بچتا کہ بلینز آف روپیز انہوں نے کراچی کے لیے اناؤنس کیے ہوئے تھے، یہاں پہ نہیں لگ سکے اب تک. اب بات ساری کی ساری یہ آپ دیکھیں نا، اناؤنسمنٹ تو بڑی بڑی ہو جاتی ہے. اب سر بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ نہ تو انفراسٹرکچر ہے، یعنی کہ کراچی سے آپ اتنا بڑا پیمانے کے اوپر 2 مارکیٹ پورے آپ کے فیصل آباد کا ٹیکس دے دیتی ہے یہاں کی. یہاں سے آپ یہ جتنا اناؤنس کیا، آپ کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں ہم ریزائن کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنے آدمیوں کو فیس نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ باتیں ہماری بڑی بڑی ہے، ہر کوئی گفتار کا غازی ہے. ڈیلیور ہمیشہ ایک عقل کی بات یہ کرنی چاہیے کہ یہ سوچ لینا چاہیے جس طرح ہم عام معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں کرتے ہیں کہ جو کر سکے وہ کہا جائے، نہیں کہا جائے ورنہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. آپ لوگوں سے آپ نے 600 بلین کی بات کر دی ہے، 600 بلین آپ اس سے پہلے تھوڑا سا بیک ٹریک کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں. فاٹا میں آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، کہاں گئے وہاں کے پیسے؟ کراچی میں آپ نے اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کی، اتنا بڑا آپ کہاں گیا؟ آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنے لوگ وہ نہیں ہو رہے، آپ کے ہاتھ میں ریسورسز نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. اشتیاق صاحب آپ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایک آغاز ہو گیا، جو بھی پوائنٹس ریز کیے، روڈز، انفراسٹرکچر، چیک ڈسٹریبیوشن، اینڈ دین ہم نے دیکھا کہ جاب کریشن ایجوکیشن سیکٹر میں. اوور آل اکانومی پہ بھی تھوڑی سی گہری نظر ہے آپ کی، وہ بتائیے گا ہم کو کہ اکانومی پہ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ریمیٹنسز کی سائڈ کے اوپر، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سائڈ پہ. کیونکہ جب میکرو اکانومی امپروو ہوگی، مستحکم ہوگی، تبھی تو ریسورسز نکال کے بلوچستان یا کراچی پہ لگائیں گے. وہ تھوڑا میکرو نمبرز بتائیے گا کیا امپروومنٹس ہوئی ہے. اچھا مگر تھوڑی سی ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اٹ از سو انفیئر کہ اس بار میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز جو تھے سندھ کو اور پنجاب وغیرہ کو دیے جاتے ہیں بلینز کے اندر، ان میں سے 50-60% سے زیادہ خرچ ہی نہیں ہوا ہے. مطلب کیونکہ خرچ کرنے کی بھی تو ایک کیپیسٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے نا. تو وہ کیا ہوا ہے کہ سندھ کے اندر بھی جو بلینز ہم کو ملتے ہیں سینٹر سے، وہ ہم خرچ نہیں کر سکے، اور یہی چیز پنجاب میں بھی رہی ہے. اینڈ دین دیر از اے پروونس جہاں پہ فنڈس ہی نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو میرے خیال سے کچھ ان کو ساتھ وہاں پہ انفراسٹرکچر میں کرنی چاہیے. اب دیکھیے کووڈ نے ہمیں کافی ڈسٹرب کیا، ہر ملک کو کیا، بٹ پاکستان میں کچھ، کیونکہ جب بھی کچھ چیلنجز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ہماری ایک تو ریمیٹنسز بڑی اچھی ہے، اس وقت 26-27% اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اس بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار شاید ہم 27-28 بلین جو ہے ریمیٹنسز سے لیں گے، جو ہماری ایکسپورٹ سے زیادہ آگے نکل گئی ہیں.
तो इकोनॉमिक फिगर्स में इंप्रूवमेंट आई है। हाँ, बहुत अच्छी आई है। उसके अंदर हमारे करंट अकाउंट जो है उसके अंदर बड़ी बेहतरी आई है, हमारे इंटरेस्ट रेट हमारे कम हो गए हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं मतलब इस वक्त माशाल्लाह वो भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं, मगर इसके अंदर सर एक प्रॉब्लम हमें ये आ रही है इस वक्त कि हम किसी तरीके से इस वक्त ये कोरोना को वो करें, क्योंकि हम इसके अंदर हमारी रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त है वैक्सीनेशन में। ऐसे में जब दूसरे ममालिक जो हैं वो 50% अपनी आबादी को कर चुके हैं, हम इस वक्त वो 1-2% के ऊपर खड़े हुए। ठीक है, ऑन दैट नोट मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। राशिद मसूद आलम साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ से मैक्रो इकॉनमी को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स एलोकेशन बलूचिस्तान में आना शुरू हो गई है रिसेंटली, जो हमें स्टैट्स बताए गए हैं। जॉब्स भी क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, ऑल्दो उसकी पेस को एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मैकेनिज़्म जिस तरीके से पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होगी, हम देखेंगे कि ओवरऑल पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ख़त्म होगी, सो दैट द गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन प्रोविंस एंड द प्रोविंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से द गवर्नमेंट हैज़ नो टाइम टू फोकस ऑन द की इकोनॉमिक एरियाज और की इकोनॉमिक प्रोविंसेस। एक बड़ा इशू यही आता है कि जब थोड़ी सी आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देते हैं, देन यू नीड टू गिव सम टाइम। इक़दामात उठाना शुरू हो गए, नाउ वी हैव टू सी कि इसके समरात कब आते हैं ओवरऑल बलूचिस्तान की सूरत हाल की बेहतरी की सूरत में। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।